عمومی طور پہ لوگوں سے لوگ ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ان کے سہیلیوں کے گھروں بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ان سے جو رشتہ تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عائشہ تم مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا تو دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے انہیں کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اہل خانہ آتے ہیں، آپ کے ماں باپ آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، پھر کلاس فیلوز آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، یہاں سے ہمارا رویہ خوبصورت ہونا شروع ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رویے، ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں، ماں باپ کے بے ادب ہوتے ہیں، دکان پہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ تلخ ہوتا ہے، بیوی کے سامنے جا کے فرعون بن جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جو ہے ان کے رویے کی تلخی ہوتی ہے۔ سارا دن جی ہمارا پیشہ ایسا ہے لوگوں سے ہنس ہنس کے بات کرنی ہے، لیکن جن سے آپ ہنس کے بولیں گے ماں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور باپ نہال ہو جائے گا، اس کے سارے دن کی تھکن اتر جائے گی، اس سے ہنس کے نہیں بولتے ہم سارا دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں، سارا دن کس کس سے ہنس ہنس کے بولتے رہے ہو، یہ تمہارا اخلاق نہیں تھا، یہ تمہاری بناوٹ تھی، یہ تمہارا تصنع تھا۔ جو اخلاق ہے وہ حقیقت میں اس کا روپ نظر آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا رویہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تمہارا دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، دوسروں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہے تو پھر وہ آپ مکر کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت کا رنگ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا کاروباری انداز ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے۔ اگر اخلاق کا عکس ہوتا تو ماں کو بھی ہنس کے ملتے۔ میں وہ جو لفظ آپ کو کہے کہ حضور کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، تو آج بیٹی اگر ماں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو اس نے کسی اور کمزور کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ماں گھر میں تھکی ہے سارے دن سے اور بیٹی جو ہے وہ آئی ہے اور وہ بھی ماں سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری ضرورت میرے بستر پہ، میرے ٹیبل پہ پوری کرو، اور تھکی ماندی سارے دن کی ماں کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو سکی ماں کی مدد نہیں کرے گی اور جو بیٹا سکے باپ کی مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سیرت کا حقیقی رنگ نکلتا ہے جس سے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ چیز عملاً راسخ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ حضور کی سیرت کو اپنی روح کے اندر اصل طور پہ اتاریں اور وہ ہمارا جزو لا ینفک بن جائے، وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے، اور وہ خوشی اور وہ مسکراہٹ جو محض کاروبار کے لیے اور عادت کے لیے نہ ہو بلکہ انسان کی طبع کا حصہ ہو، وہ آپ کے غم غلط کرے گی، وہ آپ کو طمانیت قلب دے گی، وہ آپ کو قرار باطن عطا کرے گی۔ ویسے ہنس ہنس کے بولیں تو وہ ایک مکر ہوگا، اس سے تو جبڑے تھک جائیں گے، اس سے تو جو ہے وہ آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حقیقی عملی زندگی کی طرف لے جائیں۔ بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا، 3-7 سال۔
پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے، اور ہم تو 3 سال کے بچے کو بھی، آج 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول بھیج دیتے ہیں، مائیں فارغ البال ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی اسکول بھیج دیا، اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا۔ آج بھی جاپان میں 7-8 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ جائے، تو وہ گھر بیٹھ کے سیکھتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قواعد مضبوط ہو چکیں گے اور وہاں جا کے سیکھے گا۔ یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا، تو ماں کو بھرپور توجہ بچے کی طرف دینی چاہیے۔ عمومی طور پہ ماضی میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنت شاقہ کرتی تھی، چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر احسن طریقے سے نبھا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا، معاشرت میں بھی ڈال دیا، اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی، اس میں کوتاہی کر دیتی ہے، تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا۔ اچھی نسل اچھی ماؤں کی گود سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی اینٹیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی ہے۔ اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو، مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو۔ وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے، ان کے فیصلے تم کرو، ماں باپ۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو، چونکہ عموماً جو ہے وہ 14 سے 21 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے، اطراف سے سیکھتے ہیں، چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح، لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بعض کا ماں باپ کو دقیانوس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پہ غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر اس کا دین خراب ہوا، اعتقادات خراب ہوئے، نظریات خراب ہوئے، اس کے اعمال اور اخلاقیات خراب ہوئے، تو اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا۔ کہا کہ برا جو دوست ہوتا ہے، برا یار ہوتا ہے، وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی، تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہک آ رہی تھی، میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، کیا ہے تو؟ تیری دل آویز مہک سے مشام ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں، اور ہے تو مٹی، تو کیا ہے تو؟ تو اس مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے مجھے زبان حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی، لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی۔ یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے، تو یار بندہ سالے صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی۔
تو اپنی اولاد کو صالح لوگوں کے پاس بٹھانا سکھاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے، تو فوراً دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، کہا بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی، پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک مرشد تو ناراض کر آئے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو راستہ یہیں سے کھلے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا۔ کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بصیغہ امر نہیں کہتا، بلکہ ایسے ہی بات کر رہی ہوں۔ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ، میں ویسے ہی کہتا ہوں پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ سمجھ جائے اور وہ خود لے آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، امر ہی نہیں کیا، تو اس امر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی۔ تو کہا 30 سال برابر گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے، چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئی پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے وہ ہوا میں بھی اڑیں، وہ چرخ پہ بھی جھولیں، وہ زمین پہ گرنے والی ہوتی ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاخ، بے ادب اور نافرمان ہوتی ہیں۔ وہی اولادیں سرخرو، کامیاب اور کامگار اور بامراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں۔ وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا، تو ایک بچہ ایک بر اعظم میں، دوسرا دوسرے بر اعظم میں، تیسرا تیسرے بر اعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا۔ تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا، اس نے کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بھیج دو، فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے، فلاں امریکہ میں ہے، وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے، اس نکمے کو یہاں بٹھایا، اس کو بھیج دو، یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں۔ کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے، یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے۔ تو اولاد
خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسٹر آرنلڈ جو فلسفے کا استاد تھا علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی پریچنگ آف اسلام، تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا۔ باقی بھی تو مذاہب تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا۔ تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موقع پہ موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داری ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے ایک آیت بھی آتی ہو تم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ مومن ایک معاشرتی فرد ہے جو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے۔ اسے کم از کم زبان سے منع کرنا چاہیے، کوشش تو ہو کہ ہاتھ سے منع کرے۔ لیکن آج کل وہ کہتے ہیں جی اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا۔ کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ آج کسی کو اگر کہیں تو وہ الٹا ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ کسی کی اولاد کو کوئی تربیتی بات کہیں تو والدین آگے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ہم اس سے کسی کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ طریقہ کار خوبصورت ایسا رکھیں کہ جو حالات کا متقاضی ہو کہنا نہ چھوڑیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی سانو کی لگے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چلنے، یہ دور نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا۔ اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا؟ جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اس امت کی۔ یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا، یہی تو دور ہے۔ جب شر پھیل گئی ہو، جب برائی فروغ پا رہی ہو، تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جتنا اندھیرا گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا۔ حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے چلنی ہمیں کیا لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے۔ اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ جب برائی پنپتی ہے، برائی کی نشو و نما ہوتی ہے، تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں گے؟ تو مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں. یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ 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 یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے. اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں، چلا کر نہ بولیں، درمیانی آواز سے گفتگو کریں. تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو. اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے. آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا، یہ شریعت کے آداب ہیں. جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے، وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے. اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے. آواز کو معتدل رکھو، خوبصورت رکھو. تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے. ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا، یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے. برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنا ہی سن سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر، لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں. انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا. اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں، آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں، جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے. ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا. میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے. تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی. ایسا نہیں ہے. بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی، بات دلیل سے اترتی ہے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے. تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے، بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی. سہج پکے سو میٹھا ہو. اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے، اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے، اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے. لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو. میرے اور آپ کے آقا و مولا جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح اونچائی سے نیچے اتر رہے. یہ خوبصورت چال ہے، سب سے خوبصورت چال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اترائی سے. ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا. اپنی چال کو خوبصورت کرو، نہ اتنی تیز کہ بھونڈی لگے اور نہ اتنی سست کہ آپ کے وقار کو مجروح کر دے اور آپ کی طبیعت کی سستی اس سے ظاہر ہو رہی ہے. دور موجود کے اندر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا کسی سواری پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں اس کی چال بھی سمجھنی چاہیے کہ سواری کو نہ تو اتنا تیز چلائیں کہ وہ عجیب لگے اور آپ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھے کہ یہ کیا مست ہے، پاگل ہے، کیسے جا رہا ہے، اور نہ اتنی آہستگی سے کہ آپ منزل پر پہنچنے میں بہت تاخیر کر دیں. تو جو درمیانی چال ہے عمومی طور پہ ہر ملک کے حالات کے مطابق، وہاں کی سڑکوں کے حالات اور سڑکوں پر ٹریفک کے حالات کے مطابق انہوں نے حد رفتار لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی حد رفتار میانہ رفتار ہے جس کو ماہرین بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ 120 سے اوپر نہیں جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر جو ہے وہ کسی نقصان اور خطرے کا سبب بن سکتی ہے، تو اس سے اوپر نہ جائیں. اسی طرح بہت نیچے بھی نہیں آنا کہ پیچھے آنے والی ٹریفک بھی متاثر ہو سکتی. تو اپنی رفتار کو میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھے.
بالخصوص جوانی کا زمانہ ہو اور بانکپن کی عمر ہو اور پھر 1 to 5 انسان کے پاس ہو اور جوانی کی جولانیاں بھی پورے عروج پر ہوں تو پھر اس جوان کو کون روکے؟ لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں رک جا، اپنی چال کو درمیانہ رکھنا، اپنی چال کو جو ہے وہ حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترا کر چلنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عاجز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر معاملے میں عجز اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تھے تو حضور نے کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا، ٹیک لگا کر۔ تو یہ ایسے پکڑنا اور ایسے اپنی طرف تکبر سے لہراتے ہوئے لانا، یہ عمومی طور پہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر کئی لوگوں کا انداز بڑا ہی ایسا عجیب نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب بھی کھاتے تھے کھانے کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تھے، اس طرح تھوڑا سا جھک کر کھائیں۔ اس میں بھی اعتدال ہے، ایسا بھی نہ جھکیں کہ عجیب لگے۔ دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو یہ عزت دی ہے، جتنے بھی کھانے والے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی بہائم ہیں، چوپائے ہیں، وہ اپنے منہ کو لے کے جاتے ہیں چارے کی طرف۔ کھانے کے لیے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے، گھاس چرنے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے اپنے سر کو، منہ کو جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کے لیے اللہ ایسا نہیں رکھا، ہاتھ سے اٹھا کے کھانا منہ تک لانا پڑتا ہے تاکہ اس کا سر نہ جھکے۔ لیکن یہ متکبر بھی ہو جائے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کر چلنے سے بھی منع کیا گیا اور زیادہ تیز اور زیادہ سست چلنے سے بھی منع کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں،
لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر دیں گے، منظم ہو جائیں گے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گے، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا، نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہار